کیسے ہے؟ تیرے پارلیمنٹ کے احکامات جاری کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ حضرات یہ خیر دشمن نہیں تو اور کیا؟ فرمایا جب اللہ کے رسول کے عہد کو توڑو گے پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت میں اکثر لوگ یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دیں گے۔ شبرم بشبر ذراعم بذراع، اور پیروی بھی ایسی کہ ان کے اعمال اور یہود و نصارہ کے اعمال اور میری امت کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طرح ایک آدمی کے دو ہاتھ ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، ان میں فرق نہیں۔ ذراعم بذراع، دونوں بازو برابر ہیں، ایک سوتر کا فرق نہیں۔ بعین ہی اسی طرح میری امت کے اعمال اور یہود و نصارہ کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ کی پیروی کس طرح ہوگی؟ جس طرح یہودی اور عیسائی اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے ہم پلہ مانیں گے، بے عین ہی میری امت کے لوگ اسی طرح کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا بنو اسرائیل کی طرح، ان کے اعمال میں اور ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور وہاں حدیث کے الفاظ ہیں النعل بالنعل، جس طرح ایک فیکٹری کا جوتا بنانے والا دونوں پاؤں کے جوتے برابر بناتا ہے، اس طرح یہود و نصارہ کے اعمال میں اور میری امت کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ جب یہود و نصارہ کے اعمال جیسے ان کے اعمال ہو جائیں گے، کیا پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے؟ بلکہ مختلف اللہ کے عذاب آئیں گے۔ میں صرف ایک حدیث یہاں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، مختصر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے پاس آئے، مخاطب کہہ کے فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین، اے معاشرین، مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 اعمال ایسے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان میں تم پڑ نہ جاؤ میری امت کے لوگوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ بھی چاہتا ہوں کہ کہیں تم ان میں پڑ نہ جاؤ۔ لیکن یہ امت یہود و نصارہ کے پیچھے جو چلی، پہلی چیز، توجہ میری طرف 2-3 منٹ، 5 چیزیں یہ میں اعمال بتانے لگا ہوں کہ جب اس امت کے اعمال یہ 5 ہوں گے پھر اللہ کے عذاب کیا آئیں گے۔ آج ہر مسلمان بے برکتی کا شکوہ کرتا ہے، بد امنی کا شکوہ کرتا ہے، اور وجہ ڈھونڈتا نہیں۔ آئیے کتاب الفتن پڑھیے،
سنن ابن ماجہ حوالے کا میں ذمہ دار. فرمایا پہلی چیز، پہلا عمل جب میری امت کے اندر آئے گا، ما لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها حتى فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. میری امت کے اندر جب فحاشی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بها، حتیٰ کہ پھر اس بدماشی اور فحاشی کا اعلان کرتے پھریں گے. پھر اللہ کا عذاب کیا آئے گا؟ اللہ ان لوگوں کے اندر طاعون جیسی بیماری کو پیدا کر دے گا. طاعون کیا ہے؟ کینسر کو طاعون کہتے ہیں. ان کے اندر اللہ کینسر کی بیماری بھیج دے گا. والاوجاع التي، اور ایسی ایسی بیماریاں رب العالمین ان کے اندر بھیج دے گا جن کا ہمارے اسلاف نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا. اور آج دیکھیے، آج یہ بیماریاں، اس سے پوچھو مجھے شوگر، بلڈ پریشر، کسی کو لو، کسی کا ہائی، کینسر، فلاں چیز، یہ پیچھے چلے جاؤ 40-50 سال اپنے بزرگوں سے پوچھئے یہ چیزیں، یہ بیماریاں کہاں تھی، یہ کیوں آئیں؟ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب میری امت کے اندر فحاشی، بدماشی عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بها، اور پھر اس کا اعلان بھی کریں گے، پھر ان کے اندر ایسی بیماریاں اللہ پیدا کر دے گا. اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر جیب کے اندر فحاشی، رات دن نوجوان ٹک ٹاکر پہ بیٹھا ہوا فحاشی کو پھیلاتے جا رہا ہے، جھوٹ کو پھیلاتے جا رہا ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے. یہی ہے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، میری امت پہ وہ وقت آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کی پیروی میں لگ جائے گی اور فحاشی بدماشی میں لگ جائے گی. پھر حتی یعلنوا بها، اس کا اعلان کرتے پھریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر بیماریاں نہ بھیجو تو اور کیا ہو. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما لم ينقصوا المکیال والمیزان، کہ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی شروع کر دیں گے، او دکانداروں، او سبزی فروشوں، او فروٹ بیچنے والوں، غور کرنے اس حدیث پہ. فرمایا جس وقت میری امت کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ الا اخذ بالسنین وشدت المعونت وجور سلطان علیہم، اور تم ناپ تول کے اندر کمی پیدا کر دو گے، اللہ تم پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. آج تانا دیتے ہو فلاں حکمران ایسا، یہ ہمارے اعمال ہے. اللہ کے رسول نے نبوت والی زبان سے بتایا تھا، آج سے 1500 سال پہلے جب میری امت کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آئے گی، الا اخذ بالسنین، ان پہ قحط سالیاں بھی آئیں گی، وشدت المعونہ، ان پہ بدامنیاں بھی آئیں گی، سخت حالات بھی آئیں گے، وجور سلطان علیہم، اور ان پہ اللہ ظالم حکمرانوں کو بھی مسلط کر دے گا. تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لم یمنعوا زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء. اور میری امت پہ جب یہ وقت آئے گا کہ یہ اپنے مالوں سے زکات کو روک لیں گے، اور زکات کو کھانے والوں، عشر کو کھانے والوں، جو یتیم اور غریب کا حق ہے، فرمایا جو قوم، جو امت جس وقت یہ حالات پیدا ہوں گے، تم اپنے مالوں سے زکات کو روک لو گے، اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا.
इल्ला मुनियल क़त्र मिन अस्समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। ओ सुनो, आज जो बारिश थोड़ी बहुत हो रही है तेरी और मेरी वजह से नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वलौलल बहाइम लम युमतरू। तुम्हारे अमाल ऐसे यहूद और नसारा जैसे हैं, ये बारिश तुम्हारी वजह से नहीं। अगर रोहे जमीन पर ये कीड़े मकोड़े ना होते, हशरात ना होते, जानवर ना होते, तो रब तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हें एक कतरा भी आसमान से बारिश ना देता। चौथी चीज, जो कौम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ती है, अल्लाह ताला उन पे गैर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। वअख़ज़ू बाज़ल्लज़ी मा फ़ी ऐदीहिम, और जो मुसलमानों के हाथ टेक्नोलॉजी होगी, गैर दुश्मन, अपना दुश्मन भी नहीं। आज पार्लियामेंट मेरी, अदालत मेरी, मुल्क मेरा, गैर दुश्मन कैसे है? तेरे पार्लियामेंट के अहकाम जारी कहीं और से होते हैं। हज़रात, ये गैर दुश्मन नहीं तो और क्या? फरमाया जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ोगे फिर ऐसे हालात पैदा होंगे। पांचवी और आखिरी चीज मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मेरी उम्मत के हुक्मरान से मराद सिर्फ वजीर आजम, वजीर आला नहीं, बल्कि कुल्लुकुम मसऊलन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। हर बंदा मसूल है, हर बंदा हाकिम है। कोई इलाके का मसूल है, कोई घर का मसूल है, कोई बरादरी का मसूल है। फरमाया जब तक मेरे इन उम्मत के हुक्मरान मसूलियत रखने वाले कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो अल्लाह इन पे अजाब क्या भेजेगा? अल्लाह इनके दरमियान खाना जंगी को शुरू कर देगा। और ये खाना जंगी क्यों है? ना मारने वाले को पता मैं क्यों मार रहा हूं, ना मरने वाले को पता मैं क्यों मर रहा हूं। ये पांच चीजें, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। हज़रात, ये हमारे हाथों की कमाई है। किसी को ब्लेम न करो, किसी पे तानो तशनी न करो। अपने अमाल की तरफ आइए, दुरुस्त कीजिए, अपने अमाल को कुरान और हदीस के मुताबिक बनाइए, तालीम अपनी औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक दीजिए, फिर इस्लाम में आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।